أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کسی بیوی کے پاس 2 دن ٹھہر لیں، 4 دن ٹھہر لیں اور کسی کے پاس 2-4 دن نہ ہی جا سکیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے باقاعدہ دین کے مسائل پوچھا کرتے۔ تو آج ہمارا یہ ہندوؤں سے متاثر معاشرہ اسے کیا کہتا ہے؟ یہ رن مرید ہے۔ تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے کہ کس کا نام قرعہ اندازی میں نکلتا ہے، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلتا آپ اسے ساتھ لے جاتے۔ صفائی ستھرائی اور مشینیں اور کام اور برتن اور بھانڈے مانجنے بس ان کاموں کے لیے رکھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 51 اور 52۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ گزشتہ آیت میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، شادی بیاہ اور آپ کی خانگی زندگی کے حوالے سے کچھ رخصتیں اور کچھ رعایتیں عطا فرمائی گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تاکہ آپ ان رعایتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کا اور نبوت و رسالت کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ آپ کو کسی جگہ اس حوالے سے کوئی مشکل، کوئی تنگی پیش نہ آئے، اور پھر آپ کو ایک رخصت یہ بھی عطا کی گئی کہ آپ اگر کوئی عورت آپ کو بغیر حق مہر کے اور بغیر ولی کی اجازت کے براہ راست اپنا آپ کو ہبہ کرنا چاہے، اپنا آپ پیش کرنا چاہے آپ کی بیوی بننے کے لیے،
آپ اسے بھی قبول کر سکتے ہیں۔ آج پڑھی جانے والی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ رخصتیں، مزید کچھ کنسیشنز اور ریلیکسیشنز عطا فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی رعایت آپ کو یہ عطا فرمائی گئی ہے آیات زیر تفسیر میں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے آپ جس بیوی کو چاہیں اس کے حقوق سے دستبردار کر دیں، یعنی آپ کے لیے یہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کی طرح جس شخص کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں، 2، 3 یا 4، تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ان 4 میں، 3 میں، 2 میں حد الوسع عدل و انصاف کرے۔ سورۃ النساء کے آغاز میں ہم جہاں 4 نکاح تک کرنے کی مرد کو اجازت دی گئی، وہاں اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ بات بھی قرآن مجید میں ہی بیان فرمائی، اور وہاں ہم نے اس کی تفصیل بھی عرض کی کہ پورا انصاف تو کوئی مرد کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ حد الوسع کوشش کرنی، یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بالکل اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اور نہ اس کے خرچے کا کوئی خیال، نہ اس کے پاس جانے کی کوئی فکر، اور دوسری بیوی جو ہے اس کو بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ کیئر، تو ایک بیچاری کو بالکل ہی لاوارث چھوڑ دیا جائے، یہ تو بالکل حرام۔ تو اللہ پاک نے عام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نکاح تو تم 2، 3، 4 سے کر سکتے ہو، لیکن حد الوسع عدل و انصاف بھی کرنا ہے، ان کو ٹائم دینے کے لحاظ سے، ان کے اخراجات کے لحاظ سے، اور ان کو دیگر سہولیات دینے کے نقطہ نظر سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ رعایت بھی عطا فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان ساری بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، یعنی ان کے حقوق کے لحاظ سے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کہیں اس وجہ سے بھی آپ کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے۔ آپ اگر کسی وقت کسی بیوی کے پاس جا سکیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی جا سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کسی بیوی کے پاس 2 دن ٹھہر لیں، 4 دن ٹھہر لیں، اور کسی کے پاس 2، 4 دن نہ ہی جا سکیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ پاک نے رعایت دے دی، لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کو ساری زندگی پورا کیا۔ اور اس سے اسلام دشمن جنہوں نے ان آیات کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کی ازدواجی زندگی کو جنہوں نے نشانہ بنا کر بہت سی بکواس کی ہے، ان کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ جتنی عورتوں نے بھی آپ کو اپنا آپ ہبہ کیا، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ نے کسی ایک عورت کو بھی قبول نہیں کیا۔ اجازت تھی، رعایت تھی، لیکن قبول نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کو یہ رعایت تھی کہ آپ جس عورت کو چاہیں اس کے حقوق سے دستبردار کر دیں، اور جس عورت کو چاہیں اس کے حقوق ادا کر لیں۔ ان کے لیے تو یہی بڑی سعادت کی بات تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اگر حقوق میں کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے گی تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس رعایت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. ساری زندگی آپ نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کیا ہے. جو ایک عام مومن کو حکم ہے وہی حکم آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان میں برابری ہی کرتے رہے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور بڑی باصلاحیت بھی تھی. یہی وجہ ہے نا کہ بہت زیادہ احادیث وہ روایت کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دین کی ماشاءاللہ پوری فقیہ تھی, پوری عالمہ فاضلہ تھی دین کی. اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے باقاعدہ دین کے مسائل پوچھا کرتے. بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے. تو یقیناً ان کے اندر بہت سی صفات تھیں, بہت سی خوبیاں بھی تھیں. تو دلی میلان تو آپ کا زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا, اور مردوں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی, کیونکہ وہ آپ کے یار غار تھے. ان کے احسانات بھی بہت تھے اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گرانے سے محبت ہی بڑی تھی. اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, آیت نمبر 51. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ اگر کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے تو آپ ہم سے اجازت طلب کرتے. یعنی اگر کسی عورت کی باری ہے اس دن کہ آج کا دن فلاں بیوی کے گھر رہنا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شیڈول کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تو آپ باقاعدہ اس بیوی سے اجازت طلب کرتے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج فلاں جگہ رہ لوں. اور آج اگر کوئی مرد بیوی کو عزت دے, بیوی کو احترام دے, بیوی کے وقار کا خیال رکھے, اس کے حقوق کا خیال رکھے, اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے, تو آج ہمارا یہ ہندوؤں سے متاثر معاشرہ اسے کیا کہتا ہے؟ یہ رن مرید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ آپ جس عورت کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں, جسے چاہیں ڈیلے کر دیں, مؤخر کر دیں. اللہ اکبر. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا, اب سفر بھی اس وقت لمبے ہوتے تھے نا, ہفتہ 2 ہفتے مہینہ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. فرماتی ہیں کہ جب آپ نے کبھی سفر میں جانا ہوتا تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے. قرآن اندازی نہیں کرتے ہم پرچیاں ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے قرآن اندازی ہو سکتی, تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے کہ کس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا ہے. جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا آپ اسے ساتھ لے جاتے. یہ انصاف نہیں؟ صاف سی بات ہے کہ ساری بیویوں کو تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. اب جس کو ساتھ لے کے جانا ہے, آپ اگر کسی ایک کو کہیں گے تو باقی محسوس کریں گی. آپ کیا کرتے؟ سب کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن اندازی کر لیتے, چلو بھائی جس کا نام نکلا ہے وہ ساتھ چلے گی. اس طرح کسی کے دل میں بھی کوئی پریشانی, کوئی رنجش, کوئی ایسی بات نہ آتی.
یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے جذبات و احساسات کا اور ان کی خوشی غمی کا کتنا خیال رکھتے، قرآن اندازی کر کے سب کو مطمئن۔ یہ کمیٹی نکلتی ہے لوگوں کی، تو جب قرآن اندازی کے ذریعے نام نکلتا ہے باقیوں کو کوئی اعتراض ہوتا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن اندازی فرماتے جس کا نام نکل آتا پھر اسے ساتھ لے جاتا۔ اور یہ بات بھی نوٹ فرمائیں کہ سفر کے اندر بھی اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ بھی بیویوں سے محبت کی علامت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں انہوں نے کبھی بیوی کو باہر کی ہوا ہی نہیں لگوائی ساری زندگی۔ یقین کریں کہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کسی غمی خوشی میں لے کے نہیں جانا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے لے کے نہیں جانا، کسی دعوت پہ لے کے نہیں جانا، بس ساری زندگی کے لیے اس کو کچن اور صفائی ستھرائی اور مشینیں اور کام اور برتن اور بھانڈے مانجنے، بس ان کاموں کے لیے رکھا ہو، اور سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا مرد ہوں، میں نہیں کبھی اپنی بیوی کو باہر نکالتا، میں نہیں کبھی لے کے گیا۔ یہ کوئی وڈیائی نہیں۔ اگر یہ وڈیائی ہوتی، اگر یہ کوئی مردانگی ہوتی، اگر یہ کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت مند کون تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مردانگی کس میں ہو سکتی؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے حقوق سے اس کو دستبردار کیا تھا، اور وہ بھی آپ نے نہیں کیا تھا، وہ بھی آپ نے نہیں کیا تھا۔ وہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ جب ذرا بوڑھی ہو گئیں، بوجھل ہو گئیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے، آپ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، دل میں محبت جو ہوتی ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں نا، وہ محبت کسی اولاد میں سے بھی کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، بیویوں میں سے بھی کسی سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت کی بنیاد پہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب سفر میں گئے حضرت عائشہ کو چپ کر کے لے گئے، باقیوں کو پتا بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا نے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری بھی مجھ عائشہ کو دے دی۔ اے اللہ کے نبی، میری باری کا دن بھی آپ عائشہ کو دے دیں، آپ ادھر رہ لیا کریں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ پاکیزہ عورتیں اپنے شوہر کی خوشی کا بھی خیال رکھتی تھی، اپنے شوہر کی، خامد کی خوشی کا بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے ایسا کیا تھا کہ چلیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں گزارا کر لوں گی، یا مجھے اب حاجت نہیں ہے، آپ میری باری حضرت عائشہ کو دے دیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ساری بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے تھے دن کے اوقات میں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جس کی باری ہے اسی کے پاس جانا ہے اور باقیوں کا کوئی 8-8 10-10 دن پتہ ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی کے گھر میں روزانہ چکر لگاتے تھے اور خیر خبر، کوئی ضرورت، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی مشورہ، وہ سارا کچھ کرتے، چکر لگاتے تھے، لیکن رات وہاں سٹے کرتے تھے جس بیوی کی آپ نے باری مقرر کی ہوتی تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی، دیکھیں انہوں نے کتنی احادیث روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں بیمار ہوئے نا، بیماری کے ایام میں آپ اپنی تمام بیویوں سے آپ نے اجازت طلب کی کہ کیا میں بیماری کے یہ ایام عائشہ کے گھر گزار لوں۔ بیماری کے ایام میں بھی حالانکہ ایک عذر بھی تھا نا
مجبوری بھی ہے کہ بیماری کی حالت میں بندہ ہر گھر میں نہیں جا سکتا. تو اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت طلب کی، ایک ایک بیوی سے، کہ مجھے عائشہ کے گھر بیماری کے یہ ایام گزار لینے دو. اور پھر اسی بیماری کے ایام میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، اور آپ اس دار فانی سے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک اور بات بھی، جو اسلام دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور بات بھی، ویسے تو میں نے کل بھی پچھلے سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھ کے ان کے جواب دیے ہیں، ان کے منہ بند کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی مصلحت اور حکمت بھی بیان فرمائی. لیکن میں صرف موٹی موٹی چند باتیں کر رہا ہوں. آپ نے یہ رعایتیں استعمال نہیں کی، صرف ایک رعایت استعمال کی، اور وہ یہ کہ آپ کی زیادہ بیویاں تھیں تو آپ نے ان بیویوں کو قائم رکھا، یعنی 4 سے زیادہ بیویوں والی رعایت، اس کو آپ نے استعمال کیا صرف. اور اس کے اندر بھی ذرا غور فرمائیں ایک نقطے پہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. باقی سب بیویاں آپ کی کیا ہیں؟ یا تو کسی کی طلاق یافتہ ہے، یا کسی کی بیوہ ہے، خاوند فوت ہو گیا، یا اس کو طلاق ہو گئی، یا کسی لونڈی کو اس پر احسان کیا، اس کو آزادی دلوائی، اور آزادی دلوا کر پہلا احسان یہ کیا، پھر اس کے بعد اس کو اپنی بیوی بنا کر دوسرا احسان اس پہ کیا. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوہ عورتوں سے، جو مطلقہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر رہے تھے، جو لونڈیوں کو آزاد کر کر کے ان سے نکاح کر رہے تھے، کیا آپ کو انصار و مہاجرین کی طرف سے جو آپ کے جانثار تھے، جو کہتے تھے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی آپ کے بائیں بھی، جو آپ پر جانثار کرتے تھے، کیا اگر آپ مدینے کی کسی کنواری لڑکی پر ہاتھ رکھتے تو کیا کسی صحابی نے انکار کرنا تھا؟ کیا کسی عورت نے، کسی لڑکی نے انکار کرنا تھا؟ انکار نہیں کرنا تھا، بلکہ نہ صرف کہ انکار نہیں کرنا تھا، بلکہ انہوں نے تو اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھنا. بھائی نے اگر اس کی بہن نبی کی بیوی بن جاتی، اس نے سعادت سمجھنی تھی، اور اگر کسی کی بیٹی نبی کی بیوی بن جاتی، اس باپ نے اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھنا تھا. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ان میرڈ اور کنواری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور وہ بھی شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو نبھانے کے لیے. یہی وہ ابو بکر صدیق تھے نا جن کے متعلق پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے. تو جو نبی طلاق یافتہ عورتوں کو بسا رہا ہے، جو نبی بیوہ عورتوں کو بیویاں بنا رہا ہے، لونڈیوں کو آزاد کر کر کے اپنی بیویاں ہونے کا اعزاز عطا کر رہا ہے، اس کے متعلق ایسی بکواس، یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی، اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. ترجی، آپ مؤخر کر دیجئے،
پیچھے ہٹا دیجئے، مؤخر کر دیجئے، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، یعنی اپنی بیویوں میں سے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پیچھے وہ ان عورتوں کا ذکر تھا جو اپنے آپ کو ہبہ کریں، تو دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی عورت آپ کو ہبہ کرے اور آپ کہیں کہ ابھی نہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور 2 سال بعد آپ اسے کہیں کہ چلو اب آپ میرے نکاح میں آ جاؤ، یہ ہبہ والی عورتوں کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے، اور جو آپ کی بیویاں آلریڈی موجود تھیں ان کی باری اور ان کی ٹرن کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ ترجی آپ مؤخر کر دیں، آپ ڈیلے کر دیں، پینڈنگ کر دیں، حقوق سے دستبردار کر دیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وَتُؤْوِي اور آپ جگہ دے دیں، آوا یووی کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا، جگہ دینا، وَتُؤْوِي اور آپ جگہ دے دیں، الیکا اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہیں، جسے چاہیں مؤخر کر دیں، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دے لیں، جس کے پاس مرضی آپ رات گزار لیں، جس کو مرضی آپ مؤخر کر دیں۔ اور مزید رعایت یہ کہ اگر آپ نے کسی عورت کو پینڈنگ کیا، ڈیلے کیا، کچھ دیر کے بعد آپ اسے دوبارہ اس کی باری کو بحال کرنا چاہیں تو بحال کر لیں، اس کا آگے ذکر ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ اور جسے آپ طلب کریں، ابتغاء طلب کرنا، تلاش کرنا، وَمَنِ ابْتَغَیْتَ اور جسے بھی آپ طلب کر لیں، ممن اصل میں ہے من پلس من، من میں سے، کس میں سے؟ من جسے یا جنہیں ازلتا آپ نے الگ کیا، ازل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، ازلتا آپ نے الگ کیا، اور آپ جسے بھی طلب کر لیں ان عورتوں میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا، جنہیں الگ کر دیا ان میں سے بھی اگر آپ کسی کو طلب کر لیں دوبارہ بحال کر دیں، فلا تو نہ تو کوئی نہیں، جناح گناہ، علیکا آپ پر تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، there is no blame upon you، آپ پر کوئی بلیم نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہیں رخصتیں۔ اور آگے ان سارے بیویوں کے حقوق کو اللہ پاک نے ختم کر دیا نا، ایک قسم کا حقوق کی کوئی ان کی طرف سے کوئی عورت، کوئی بیوی بھی آپ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ میرا یہ آنکھ کیوں مار دیا آپ نے، یہ آنکھ کیوں مار دی، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ ان بیویوں کے عام طور پہ مرد گھروں کے اندر الجھے رہتے ہیں نا، جس کی خصوصاً ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، وہ الجھے رہتے ہیں ان مسائل میں، لڑائی جھگڑے تنازع چپکلشیں، وہ ادھر ہو گیا، ایسے ہو گیا، اس کے ساتھ آپ نے ایسے کیا، اس کے ساتھ یوں کیا، میرے ساتھ یوں نہیں کیا۔ تو جب اللہ پاک نے ان کے حقوق ہی ختم کر دیے، تو جب حقوق کا دعویٰ ہی کوئی نہیں تو پھر لڑائی کیسے؟ لڑائی جھگڑا اختلاف تو اس وقت ہوتا ہے نا جب بندے کو یہ ہو کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے اور مجھے نہیں ملا۔ تو اللہ پاک نے وہ سارے حقوق ختم کر کے یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی فرمائی، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا، بلکہ اس کا فائدہ اللہ پاک نے بیان کیا، فرمایا ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، دیٹ از مور سوٹیبل، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، یعنی یہ زیادہ سوٹیبل ہے، اس سے زیادہ امکان ہے ان حقوق کو ختم کرنے سے۔ کیا امکان ہے؟ ان کے تقرّا ٹھنڈی ہوں، قرۃ عینی ہوتا ہے نا، قرۃ العین نام بھی رکھتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ ٹھنڈک، ان تقرّا کے ٹھنڈی ہوں، اعینہن ان کی آنکھیں، ایسا کرنے سے، کیسا کرنے سے؟ یہ حقوق ختم کرنے سے زیادہ امکان ہیں، زیادہ چانسز ہیں 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، ان تقرّا کہ ٹھنڈی رہیں یا ٹھنڈی ہوں، اعینہن ان کی آنکھیں،
آپ کی بیویوں کی، ولا یحزن، اور نہ وہ غم کریں، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم تو اس وقت ہوتا ہے نا، دیکھو میری باری تھی، آئے نہیں اللہ کے نبی ابھی تک میرے پاس، کل بھی نہیں آئے، آج بھی نہیں آئے، دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ جب پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو اللہ کے نبی کو رخصت دی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ نے کب آنا ہے میرے پاس، تو جب آپ اچانک کسی کے گھر چلے جائیں گے تو اس کو خوشی ہوگی نا۔ فرمایا یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، ویرضین، اور وہ راضی رہیں، بازر بھی پر، ما جو آتیتا، آپ دیں، ہننا انہیں، کلو ہننا، سب کی سب۔ اس سے اس بات کا امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ انہیں جو بھی دے دیں گے نا اسی پر ہی وہ راضی رہیں گے، جتنا بھی آپ انہیں ٹائم دے دیں گے نا اسی پر راضی ہو جائیں گی کہ دیکھو میرا تو حق اللہ نے مقرر بھی کوئی نہیں کیا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی میرے پاس آتے ہیں۔ یہ تھی اللہ پاک نے حکمت بیان کی اس رعایت کو دینے کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رعایت بھی استعمال نہیں کی۔ بیویوں کو بھی تو پتہ ہے نا کہ اللہ نے رعایت آپ کو دی ہوئی ہے، اس کے باوجود جب اللہ کے نبی باریوں کا خیال رکھتے تھے تو پھر وہ بیویاں کتنی خوش ہوتی ہوں گی کہ اللہ نے تو اپنے نبی کو رعایت بھی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آج میرے پاس نہ بھی آتے تو ان پر تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، میں تو کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے باوجود میرے سرتاج اللہ کے نبی میرے خامد میرے پاس آئے ہیں، اس سے اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی اور اس کا غم بھی ختم ہوگا اور وہ راضی بھی ہوگی۔ میں ابھی چند دن پہلے کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اچانک یاد آ گئی۔ میں نے کسی ریڑھی والے سے، لڑکا تھا، بچہ تھا چھوٹا سا کوئی، اس سے میں نے کوئی فروٹ خریدا، کہتا 400 روپے کلو۔ میں نے کہا یار اب تو ریٹ کم ہو گیا، چلو 350 لگا لو۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، فوراً ہی مان گیا۔ وہ لے کے آیا ریڑھی سے ڈال کے، میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کیا پڑھتے نہیں آپ؟ کہتا پڑھتا ہوں۔ کس کلاس میں؟ 5ویں یا 6ٹھی بتائیے اس نے۔ میں نے کہا تو ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے الگ ریڑھی لگائی ہوئی ہے، تو شاید چھٹیاں تھی تو بیٹے کو بھی لگوا دی ہوگی۔ اب میں نے اس سے پیسے دیتے وقت 350 کی بجائے 400 ہی پکڑا دی۔ بات میں نے 350 کی کر لی اس، لیکن دیتے وقت میں نے اس کو 400 دیا۔ اب کیا خیال ہے؟ یہ 400 سے اسے خوشی ہوئی ہوگی نا، 50 روپے جو اوپر ملے۔ اگر میں اس سے کم کروا کے ویسے 400 میں چیز لیتا پھر اس کو اتنی خوشی نہیں ہونی، لینا پھر بھی 400 ہی تھا، لیکن اب اسے پتا کہ میرا حق 350 تھا، اس کے باوجود مجھے 400 میں دے دیا انہوں نے، تو اس پر اسے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہوگی اللہ کے نبی کے تشریف لانے پر۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ ازواج مطہرات کو بھی خطاب ہے اور ایمان والوں کو بھی خطاب ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے نا دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی آپ کو۔ اور اگر کوئی بیوی دل سے ناراض ہو اللہ کے اس فیصلے پر تو اللہ پھر اس کا حساب لے گا نا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو تمہارے دلوں کے اندر اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کتنی تسلیم و رضا ہے یا کتنی کراہت اور کتنا انکار ہے دل میں، مجبوراً تو مان رہے ہو، یہ سارا کچھ اللہ جانتا ہے تمہاری کیفیت دل کی کیا ہے۔ اور یہ نبی کی بیویوں کے لیے بھی بات ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی مومن کے دل میں یہ رعایت سن کے اس کے دل میں کوئی نبی کے بارے میں میل کچیل آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تو جو نبی کو اللہ پاک نے رعایتیں دی ہیں، ان رعایتوں کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی گھریلو زندگی کی الجھنوں سے آزاد رہ کر اپنے دین کا کام کر سکیں۔
نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کر سکیں اطمینان سے، سکون سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی مومن کے، کسی مسلمان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بدگمانی آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، علیما، سب کچھ جاننے والا، حلیما، بڑے حلم والا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری کسی خطا پر، اگر تم نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں پیدا کرتے ہو نا، تم یا نبی کی بیویاں، تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی فوراً گرفت نہیں فرماتا، فوراً تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ اصلاح کرنے کی مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا حلیم ہے، وہ بڑا بردبار ہے، اس کی برداشت ہی بہت زیادہ۔ اور دوسری اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنہوں نے کچھ خرچ کا مطالبہ کیا تھا نا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناگوار گزرا، اللہ پاک نے نبی کی بیویوں کو یہ اختیار دے دیا کہ چلو، جنہوں نے نبی کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کے گزارا نہیں کرنا، وہ چلو طلاق لو، فارغ ہو جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں وہ رہ لیں، جو نہیں چاہتی، دنیا کا مال و دولت چاہتی ہیں، وہ چلی جائیں طلاق لے۔ تو نبی کی ساری بیویوں نے ہی روکھی سوکھی کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مرنے جینے کا عزم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ازواج مطہرات سے خوش ہوا، اور اللہ پاک نے ان کی عزت وقار اور مقام کو اور بلند کر دیا، اور اللہ پاک نے انہیں اس کا ایک صلہ یہ بھی دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک آرڈر دے دیا، ایک آپ پر پابندی لگا دی، اے نبی اب ان بیویوں نے آپ کے ساتھ جو وفا کی ہے نا، اب آپ نے ان بیویوں میں سے کبھی بھی کسی کو طلاق نہیں دینی، یہ ساری زندگی، بلکہ مرنے کے بعد اگلی زندگی میں بھی یہ آپ کی بیویاں ہی رہیں گی۔ یہ ان کو ایک اعزاز ملا نبی کی بیویوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کیا تھا۔ اور ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے ان کی جگہ کسی اور کو بھی نہیں لانا، مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو جی 9 ہی رکھنی ہے، زیادہ کسی سے نکاح نہیں کرنا، تو چلو تبادلہ کر لو، ایک کو طلاق دے کے ایک نہیں لے آؤ، نہیں، ان میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دینی، اور کسی نئی سے بھی نکاح نہیں کرنا، بس جتنی ہیں اب انہی کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ لا یحلو، نہیں حلال، لاکا آپ کے لیے، لا یحل لاکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، not lawful to you، آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، النساء، عورتیں، من بعد، اس کے بعد، اے نبی اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں۔ 9 بیویاں تھیں پہلے، 11 تھیں، تو ان میں اضافہ کرنا بھی اب آپ کے لیے حلال نہیں، ولا، اور نہ ہی یہ حلال ہے، ان کے تبدلا، آپ تبادلہ کر لیں، آپ بدل کر لے لیں، بہن، ان کے ساتھ، پہلی بیویوں کے ساتھ بدل کر لے لیں، من ازواجن، کوئی بیویاں، کوئی اور بیویاں، تبادلہ بھی نہیں کرنا اور مزید اضافہ بھی نہیں کرنا۔ ولو، اور اگرچہ اعجبا کا، آپ کو اچھا لگے، بلا لگے، حسنہن، ان کا حسن، اگر ان بیویوں کے علاوہ کوئی اور عورت آپ کو پسند آ جائے، اس کا حسن اور خوبصورتی آپ کے دل کو بھائے، اور آپ کا جی چاہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں، تو اس کے باوجود بھی اب ان اپنی پہلی بیویوں کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ وفا کی۔ اور یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز، عورت کو دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے، اللہ اکبر،
تو عورت کو نکاح سے پہلے دیکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو باقاعدہ تاکید کی تھی کہ دیکھ جس سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھ کے آ، اچھی طرح دیکھ، کیونکہ پہلے دیکھا ہو تو انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر اگر بالکل ہی نہیں دل میں انسان کے بیٹھتی تو پھر انسان اسی وقت ہی صحیح فیصلہ کرے گا کہ نہیں یار یہ اس کے ساتھ مجھے نہیں لگتا میرا گزارا ہو، پسند ہی نہیں ایک آتی، تو پھر نکاح نہیں ہوگا، نہ خود خراب ہوگا نہ وہ خراب ہوگی بیچاری۔ تو اگر انسان دیکھ کے کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی۔ اور افسوس کہ ہماری مسلمانی پر کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بازاروں، مارکیٹوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر تو بال بکھیر کر بغیر پردے کے گھماتے پھراتے رہتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے رشتہ دیکھنے دکھانے کی اس وقت ہماری غیرت جاگ جاتی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے سامنے لا کر بٹھا دیں؟ جھوٹی غیرت، جھوٹی، اور یہ نبی پاک کی نافرمانی ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی اللہ کی قسم یہاں آ کر ٹھوس ہو جاتے، پتہ نہیں کیسی دینداریاں ہماری۔ اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہماری غیرت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہاں اس میں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک دوسرے کی ساری چیزیں دیکھ لیں، تعلیم، گھر بار اور برتن برتاؤ سارا کچھ دیکھ لیں نا اچھی طرح۔ جب آپ کو لگے کہ اب ہم 90% ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں اور یہ رشتہ انہیں بھی پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے، تو اس دیکھنے والے سٹیپ کو آخر میں رکھ لیں، آخر میں بیٹی دکھا دیں کہ لو بھائی اب آپ دیکھ لو۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلا کام ہی یہ کرو کہ بیٹی دیکھ لو نا پہلے، تو بیٹی دیکھ کے پسند کر لے تو بعد میں کہیں جی آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی زمینیں کتنی ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو پھر کسی اور بات پہ آگے رہ جائے۔ یہ دکھانے والا کام اس وقت کریں جب باقی ساری چیزیں آپ کی آپ ایگری ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ بیٹی دکھا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو ایمان ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ یہاں کسی کو بیٹی بہن بیوی نہیں دکھانی وہاں نہ دکھائیں، اور جہاں کہیں دکھاؤ یہ اس کی بیوی بننے جا رہی ہے وہاں دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک اس سے سنائی صورت بھی ہے، یہ تو بیویوں کے بارے میں پابندی لگائی نا اللہ پاک نے کہ ان میں آپ اضافہ نہیں کرنا، تبدیلی بھی نہیں کرنی، الا مگر سوائے ما مالکت جس کا مالک ہوا یمینوں کا آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی لونڈیاں۔ ہاں لونڈیوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، رقیبا، پوری طرح نگران، آبزرور۔ رقیب کا معنی آبزرور، مشاہدہ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرو تو اس کام کو کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ ہمارے معاملات کو، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس سے بہت سے انسانوں کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔